الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه قال الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من الفتنة المأثم والمغرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام تعریف توصیف حمد اللہ وحدہ لا شریک کی پاک ذات کے لیے بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام الہدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے لیے محتشم معزز مؤقر دوستوں بزرگوں نوجوان بھائیوں یہ دنیا آزمائشوں اور امتحانات کا گڑھ ہے انسان کو ہلنے جلنے کی طاقت اللہ نے دی ہے اور یہ ہلتا جلتا ہی رہے کچھ نہ کچھ کوشش کرتا ہی رہے تو اس کی زندگی کارآمد ہوتی ہے کوششیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا اللہ فرماتے ہیں ہم کوشش اس چیز کو کہتے ہیں کوشش اس عمل کو کہتے ہیں محنت اس کام کو کہتے ہیں جاہدوا فینا جو ہمارے رستے میں ہمارے لیے ہو کوئی بھی محنت کوئی بھی کوشش جو اللہ کے لیے نہ ہو اللہ کے رستے میں نہ ہو اللہ کی لگائی گئی ڈیوٹی اور ذمہ داری اس کی سر انجام دہی کے لیے نہ ہو وہ کوشش نہیں ہے وہ تھکاوٹ نہیں ہے ان سعیکم لشتیٰ تم سبھی کی کوششیں ان کے اپنے اپنے مدار ہیں تم ان مداروں میں گھومتے ہو کوئی کسی چیز کی کوشش کرتا ہے کوئی کسی چیز کی کوشش کرتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ایک شخص وہ ہے جو تقوی کے میدان میں کوشش کرتا ہے صداقت اور سچائی کے میدان میں کوشش کرتا ہے سچائی کا نظام چاہتا ہے تقوی کا نظام چاہتا ہے وصدق بالحسنى نیکی کی تصدیق کرتا ہے نیکی کو قبول کرتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى
یہ وہ شخص ہے جس کے لیے عنقریب آسانیوں والے رستے اس دور میں جب انتہائی مشکلات ہوں گی اس شخص کو فراہم کیے جائیں گے اور وہ آسانیاں اس کے لیے اللہ کی طرف سے ہوں گی اور اس محنت کی بنیاد پہ ہوں گی جو محنت اس نے اللہ کے رستے میں اللہ کے لیے کی ہوگی. بعض دفعہ ایک شخص ہمیں اللہ کے رستے میں محنت کرتا نظر آتا ہے لیکن وہ محنت دراصل اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے کہ میرا تعارف ہو جائے, میرا انٹروڈکشن ہو جائے, میں لوگوں سے آگے بڑھ جاؤں, میرا جھنڈا بلند ہو جائے, کوئی مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے, میری جگہ کوئی اور نہ لے لے. جو جملے تعریف کے میرے بارے ہوتے ہیں کسی اور کے بارے نہ ہونے لگے. وہ اللہ کے رستے میں محنت کر رہا ہے لیکن وہ محنت اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے. فرمایا کہ جو شخص جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, ہمارے رستے میں ہمارے لیے محنت کرتا ہے اس کی محنت کو قبول کیا جاتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور ایسے خوبصورت انسانوں کے ساتھ اللہ بذات خود ہے, اللہ ان کے ساتھ ہے. وَاللَّهُ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں انہیں اللہ کی نصرت حاصل ہوتی ہے, اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے جو اللہ کے رستے میں اللہ کے لیے محنت کرتے ہیں. یہی محنت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ, یہ ایک رستہ ہے جس رستے پہ کھڑا ہو کے میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں, اللہ کی طرف بلاتا ہوں. تمام تر فتنوں کا حل, آزمائشوں کا حل اس محنت میں ہے جو محنت اللہ نبی سے کرواتا ہے. محنت تو ہر کر رہا ہے, ان سعیکم لشتیٰ, ہر شخص کسی نہ کسی مشقت میں ہے, کسی نہ کسی کام میں ہے, کسی نہ کسی محنت میں ہے. اصلاً جس محنت کی قیمت پڑنے والی ہے, جس کے لیے ترازو قائم کیے جائیں گے, جن کا وزن ہوگا, جس کی بنیاد پہ انسان کو نوازا جائے گا, وہ محنت وہ ہے جس رستے پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے کرتے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, محنت اتنی, بندگی اتنی, قدو کاش اتنی, جہود اتنی کہ تمہاری آخری سانسیں نکل رہی ہو تو تب بھی تمہاری زبان پہ اللہ اللہ ہو. اور کائنات میں دیکھا عفیفہ کائنات ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں یلفظ انفسہ الاخیرہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری سانسیں لے رہے تھے اور زبان پہ یہ جملے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, نماز کی پابندی کرنا, نماز کی پابندی کرنا, نماز کی پابندی کرنا. وما ملکت ایمانکم, مزدوروں کا خیال کرنا, غریبوں کا خیال کرنا. یعنی جب انسان کے دل میں مادہ پرستی سے نفرت ہوتی ہے تو وہ مال غریبوں میں بانٹ دیتا ہے, اور جب وہ مال غریبوں میں بانٹتا ہے تو اللہ اسے بندگی کے اس مقام پہ لے آتا ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی اس سکون اور اطمینان سے کرتا ہے کہ ان تعبد اللہ کا انک تراہ, وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے گویا کہ وہ اللہ کی زیارت بھی کر رہا ہے, چونکہ دنیا کے مادے کی طرف, اس فتنے کی طرف اس کا دھیان نہیں ہے. جو دجال کا فتنہ ہے, جس فتنے پہ آج اویئرنیس دینے کے حوالے سے کچھ مختصر سی باتیں کرنی ہیں, اس فتنے کا جو لوگوں کو آزمائش اور پریشانی اور جدل کے اندر مبتلا کرنے کا پہلو ہے, وہ صرف یہی ہے کہ دجال کے پاس مادہ ہوگا, میٹیریل ہوگا, کرنسی ہوگی, روپیہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے پاس روٹیوں کے پہاڑ, پہاڑوں جیسے ڈھیر, معاشی طور پہ مستغنی, اس کے پاس پانی, پانی کی کثرت, اس کے پاس دنیا کو چلانے کے فیول, نظام, اس کے پاس شیاطین کے لشکر, شیاطین کے جھنڈ, شیاطین کے گروہ جو اس کے حکم کی تعمیل کریں. دنیا کے ذہین ترین دماغ, یہودی دماغ, وہ سارے کے سارے اس کے پاس, اور پوری دنیا کی کرنسی اور دولت پہ قبضہ اور کنٹرول اس کا. جو شخص اپنے آپ کو پیسے کے لیے تھکا رہا ہے اسے یہ جان لینا چاہیے کہ یہ مادہ پرستی اور پیسے کی ہو
یہ ہر اس شخص کو متاثر کرے گی، ہر اس شخص کے گھر میں دجال کے فتنے کا رنگ لائے گی جس گھر کے اندر مادہ پرستی کی فکر زیادہ ہے، دنیا کمانے کی فکر زیادہ ہے، پیسہ حاصل کرنے کی فکر زیادہ ہے۔ آج سے 50 سال پہلے کی دنیا اور ہے، اور 50 سال کے بعد جب سے دجالی نظام نے ایک مضبوط بینکنگ کے نظام کو قائم کر کے پوری دنیا پہ نافذ کیا ہوا ہے، ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، یہ بڑے جو اپنے آپ کو انٹرنیشنل ادارے کہتے ہیں، اور یہ دونوں ادارے انہیں یہودی لیڈ کرتے ہیں، پوری دنیا کو قرض دیتے ہیں، مادہ پرستی پیسہ دیتے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں سہولتیں مفادات گھروں کے گھر ایک دوسرے سے توڑ دیے، ہر شخص اپنے پیٹ اپنے گھر اس کو بنانے سنوارنے میں اتنا مگن ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں اپنی بہن کی، اسے کوئی ٹینشن نہیں بھائی کی، اپنے بھائی کی اولاد کی، کوئی ٹینشن نہیں۔ آج سے 50 سال پہلے کا معاشرہ، رواداری کا معاشرہ، احساس زیاں کا معاشرہ، ایک دوسرے کی حسین روایات کے استقبال کا معاشرہ، رکھ رکھاؤ کا معاشرہ، ایک دوسرے کو قبول کرنے کا معاشرہ، یہ لاکھوں سنہری روایات ایک پیسے کی حوث میں توڑ پھوڑ کے رکھ دی۔ دجل کا نظام کائنات کو توڑے گا، دجل کا نظام معاشی استحکام کا لالچ دے کے، ڈالر پہ حکومت ان کی، ہمارے ہاتھ میں کاغذ ہے، کرنسی پہ حکومت ان کی، پوری دنیا کے کرنسی کے غبارے سے جب چاہیں پھونک نکال دیں، اور میرے آپ کے پاس پڑا ہوا کاغذ صرف کاغذ رہ جائے، اس کی ویلیو وہ طے کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں گھٹا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اسے اکٹھا کیا وہ پاگل ہوں گے، دیوانی ہوں گے، مجنون ہوں گے، اور ان کے ذہن میں ہر وہ شخص ذہین ہے جو مادے کو پرموٹ کرتا ہے، معاشی استحکام لاتا ہے، ملا، مسیح، ممبر، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے اس بندے کی نظر میں جس کو گوگل کے دفتر میں نوکری ملی ہوئی ہے اور کسی نے اسے سکھایا کہ پیسہ کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں، پیسہ سرکل میں کس طرح آتا ہے، اچھی زندگی تم کیسے گزار سکتے ہو، لگژری سہولیات کیسے حاصل کر سکتے ہو، فلاں علاقے میں اپارٹمنٹ کیسے حاصل کر سکتے ہو، جہاز کا ٹکٹ کیسے مل سکتا ہے، تمہارے بچے باہر سیٹل کیسے ہو سکتے ہیں۔ ہر وہ شخص معاشرے کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان جن کے ذہن میں روپے پیسے کی زیادہ محبت ہوگی وہ ہوں گے میری امت کے لوگ، لیکن سب سے پہلے دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی ہوں گے، کلمہ پڑھتے ہوں گے، پھر شکار ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں، پھر شکار ہو جائیں گے کہ دنیا کی حب اور دنیا کی چاہ اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل انہیں اتنی عزیز ہو جائے گی کہ وہ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آپ اکثر دیکھیں گے مولوی پہ برستے ہوئے، مولوی نے کیا دیا، مولوی نے کیا ایجاد کیا، کیا جب یہ چیزیں ایجاد نہیں تھیں تب دنیا جیتی نہیں تھی؟ دجال کی ایک آنکھ ہے، دوسری آنکھ نہیں۔ اس کی تعبیر یہ بھی کی گئی ہے کہ دجالی نظام کا صرف ایک پہلو نظر آتا ہے، دوسرا پہلو نظر نہیں آتا۔ نقصان دہ پہلو انسانوں کی نگاہوں سے چھپائے جاتے ہیں۔ جب یہ آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، نکاح کا پروگرام معاشرے سے کوچ کرتا ہے، حیا کی روایات اٹھتی ہیں، درندگی آتی ہے، اسے لانے والا کون ہے؟ ماں باپ کا جب احترام اٹھتا ہے، حرام زدگی آتی ہے، باپ کا نام جب داؤ پہ لگتا ہے، شناختیں ختم ہوتی ہیں۔ ان ساری شناختوں کو زندگی دینے کے لیے پھر گلوبل ویلج کو لانچ کیا جاتا ہے کہ تم ایک ایسے جہاں میں ہو جہاں تمہاری بذات خود ایک شناخت ہے، تم ایک انسان ہو، تم ایک مرد ہو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم باپ کے محتاج بنو، تم ماں کے محتاج بنو، تم ایک انسان ہو، تم اپنے جہاں کو خود آباد کرو، تم جو چاہو کرو،
تم بذات خود ہو. اور اسلام آباد کی شاہراہوں پہ آپ کو کبھی کبھی کچھ نہ کچھ موجودہ دور کے سرخے یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میں آزاد ہوں, میں اپنے باپ کے کہنے کار میں نہیں, میں اپنی زندگی کا مالک آپ ہوں. نعوذ باللہ آپ نے وہ نعرہ بھی سنا جس نعرے میں یہ آواز بلند کی گئی, ہم باپ سے لیں گے آزادی, رسول سے لیں گے آزادی, اللہ سے لیں گے آزادی, قرآن سے لیں گے نعوذ باللہ آزادی, امی سے لیں گے آزادی. ڈھول کی تھاپ پہ یہ سرخے لانچ کیے گئے. آزادی اظہار رائے کے نام پہ دین بیزاری کا جو درس دیا جا رہا ہے وہ بھی ایک دین ہے کہ تم نے بے دین بن کے رہنا ہے, پاکی سے باہر آنا ہے, حیا سے باہر آنا ہے, تم نے فحاشی کے کلچر کو پروموٹ کرنا ہے. اور ہر وہ شخص دجال کے فتنے سے متاثر ہوگا جس کی آنکھوں میں دنیا کے پردے لہرا جائیں گے. ہر وہ شخص متاثر ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت فرمائی کہ وہ شخص کامیاب. آپ نے وہ حدیث سنی, ابھی اگلے جمعے میں بھی انشاءاللہ لے کے آئیں گے تفصیلی طور پہ, کہ ایک شخص دجال کے مقابلے کے لیے کھڑا ہوگا, کوئی روپیہ نہیں, کوئی پیسہ نہیں, پورے کا پورا سسٹم اس کے ہاتھ میں, اور اس کے سامنے وہ ایمان کی طاقت کی بنیاد پہ کھڑا ہوگا. فوجیں تو اس کے پاس ہوں گی, لشکر تو اس کے پاس ہوں گے, ٹیکنالوجی تو اس کے پاس ہوگی, بارش آسمان برسائے, زمین سے مردے کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کے یہ کہیں بیٹے یہ دجال خدا ہے تیرا, تو اسے مان. وہ اپنے مردہ ماں باپ کو قبروں سے اٹھتا دیکھ کے اسے خدا نہ مانے تو اور کیا کرے. ایک بندے کی فصل خشک ہے, یوں ہاتھ کرتا ہے, فصل لہلہانے لگ جاتی. ایک بندہ کئی سالوں سے بھوکا ہے, یوں اشارہ کرتا ہے, اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ہی پیسے ہو جاتے ہیں. ایک شخص کھڑا ہوگا, وہ اسی منبر و محراب کی صدا سے سبق پانے والا, صرف اس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی, کچھ نہیں ہوگا اس کے پاس. وہ ڈٹ جائے گا اور کہے گا کہ انت آور و ان اللہ لیس بآور, تو بھینگا ہے, اللہ بھینگا نہیں ہے, تو ٹیڑھی آنکھ والا ہے, اللہ ٹیڑھی آنکھ والا نہیں. اس نے کہا ابھی مارتا ہوں, کہا مارا گیا, 2 ٹکڑے کیے, پھر ان ٹکڑوں کے بیچ سے گزرا, وہ ملک کے بندہ بنے. ساری کائنات جو اس کے سامنے اس وقت موجود تھی سجدہ ریز ہو گئی. پھر وہ دوبارہ اٹھا, کہا اب تو مجھے پکا یقین آ گیا ہے تو واقعہ ہی دجال ہے, اب دوبارہ مار کے دکھا. دوبارہ پھر مار نہیں سکے گا. یہ کہہ کے کہ تیرے جیسا احمد مجھے نہ بھی مانے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے, اپنے دجل کو چھپانے کی کوشش کرے گا. یہودیوں کو تخریب کار کہا گیا. قرآن نے کہا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. یہودی کی کوئی بھی پروڈکٹ ہو فساد لائے گی. آپ کوک سے شروع کریں فساد گنے, کوئی میڈیسن, کوئی گولی, فساد, سائڈ افیکٹ. سال کے بعد ایک تحقیقی ریسرچ آرٹیکل آتا ہے کہ بھائی فلاں بندے نے یہ میڈیسن ایجاد کی تھی, اس کے اندر یہ سائڈ افیکٹ تھے, حقوق انسانی کے تحفظ کرنے والی تنظیموں نے ریسرچ کی ہے, لہذا بندہ پھانسی لگا دیا. اب اس کے سائڈ افیکٹ کو ختم کرنے کے لیے ایک نئی گولی لانچ کی جا رہی ہے. اپنے وہ میاں مٹھو بننا. آپ اے سی سے لے کے سہولت ہے, اس کے پیچھے کے سائنسدان دیکھیے, تخریب آئی ہے, فساد آیا. ایک ایک چیز جسے ہم ترقی کہہ رہے ہیں, جسے جدت کہہ رہے ہیں, دجال کی آنکھ سے دیکھیں تو ترقی ہے, ایمان کی آنکھ سے دیکھیں تو ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ آن تحقیق تباہی سے لے کے انسانیت کے اندر یہ بڑھتی ہوئی اموات اور بیماریوں کی شرح, اور پھر ان بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے میڈیکل کمپنیاں اور پیسے اور سارے کا سارا سرمایہ اس پہ قبضہ, اور سب کے سب اس پہ سارے کے سارے معاشی مادیات پہ ان کا پورے کا پورا تسلط. یہ اگر کسی چیز کو یہ نظم, یہ کائنات کا سسٹم پروموٹ کر رہا ہے, یہ دجالی سسٹم کو پروموٹ کر رہا ہے. ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ فری میسن کمپنیاں جن کا خالص مذہب یہ ہے کہ ہمارا خدا دجال ہے اور ہم اس کے لیے محنت کر رہے ہیں, اور گریٹر اسرائیل اسی کے لیے بنائیں گے. دریائے نیل سے لے کے دریائے فرات, وہ جھنڈے کے دونوں گرد لگے ہوئے جو وہ آپ کو سبز نشان نظر آتے ہیں,
وہ فرات سے لے کے نیل تک، اور درمیان میں ایک ستارہ آپ کو نظر آتا ہے جسے وہ ڈیوڈ سٹار کہتے ہیں، داؤد علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو دجال ہے وہ داؤد علیہ السلام کی نسل سے آئے گا، اور ہم ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے، اور ہیکل سلیمانی وہ چیز ہے کہ جہاں سب سے پہلا معبد خانہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا، آج ہم اسی جگہ ہیکل تعمیر کریں گے اور مسجد اقصی کو گرائیں گے، اور دجال جو کائنات کا مسیحا ہے اور وہ زمین کا خدا ہے وہ وہاں ظہور کرے گا، اور کائنات کی مشکلیں پوری کی جائیں گی، اور ہم پھر 1000 سال تک کائنات میں حکومت کریں گے۔ پورے پورے ملک اپاہج کیے ہوئے دجل کا نظام ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، جیب میں ہماری نوٹ ہے، ویلیو وہ لگاتے ہیں، بیمار ہم ہیں، چیز ہم نے خریدنی ہے، وہ طے کریں گے کہ مسلمان کی صحت کے لیے مفید کیا ہے۔ نبیوں کو قتل کرنے والا گروہ، اپنی ماں کی بولی لگانے والا، میں نے ان کی تالمود کی بار سے پڑھ کے سنائی ہیں آپ کو پچھلے جمعے میں، بیٹیوں کی کمائی کھانے والا، یعنی عزت نیلام کرنے کی منڈیوں میں بھیج کے، جنہیں انبیاء کہتا رہا، انبیاء یہ کہتے رہے، او بدکماشوں کے گروہ، او نافرمانوں کی نسل، وہ طے کریں گے کہ کائنات کے اندر جو ویکسین ہے وہ کون سی مفید ہے اور کون سی مفید نہیں، بولی وہ لگائیں گے۔ اور جب تم دیکھو کہ معاشرہ ایک آنکھ سے دیکھ رہا ہے تو سمجھو دجال کی دھول چھا رہی ہے اور وہ آنے کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ ایک آنکھ ہے دجال کی، ڈالر پہ آپ دیکھیں ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، تو کون ہے اس کی؟ ڈالر پہ آپ دیکھیں ایک آنکھ بنی، کائنات میں یہ ایک آنکھ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ دجال کی آنکھ ہے، صرف ایک سائڈ دیکھنی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تیرے پاس سیب خراب ہے، گاہک کو پتا نہیں چلا، تیری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ پیسہ آ رہا ہے، تیری آنکھ یہ بھی دیکھے کہ ساتھ جہنم بھی آ رہی ہے۔ یؤمنون بالغیب، یہ ہے غیب کا ایمان کہ تیری آنکھ دونوں سائڈیں دیکھے، دونوں طرفیں دیکھے۔ دجال کے سسٹم میں صرف دنیا ہے، وہی دنیا میں کامیاب ہے جو کچھ کماتا ہے، جو کماتا نہیں فلاح ہے۔ وہی دنیا کا کارآمد فرد ہے جسے دجل کے ساتھ دھوکے فرار کے، اور پھر سسٹم دجل کا ایسا ہے کہ ہم یورپ سے آئی ہوئی چیز کو ایک نمبر سمجھتے ہیں۔ اسی لیے شیخ صالح العثیمین اللہ ان کی قبر منور فرمائے، انہوں نے کہا اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں یہودی یا عیسائی کی تعریف کرتا ہے وہ سمجھ لے وہ کفر کر رہا ہے۔ علی وجہ البصیرۃ، لمبی عبارت لکھ کے انہوں نے یہ فیصلہ دیا۔ یہاں مسلمان کہتے ہیں امریکہ کے اندر ہم گئے، ہم نے یہ دیکھا اسلام کے مخالف نظام لانا اور مسلمانوں سے اسلام کے خلاف زہر اگلوانا، اور خود پچھلے دنوں ایک پوسٹ وائرل ہوئی ہمارے سوشل میڈیا پہ کہ پنجاب کے فلاں علاقے میں عیسائی بچی کا ریپ کیا گیا ہے اور کوئی بھی ان کی داد رسی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب علاقے کے ایس ایچ او سے رابطہ کیا گیا انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں یہ ہے ہی نہیں، اور ریسرچ کے بعد پتا چلا کہ یہ ایک عیسائی ہے جو باہر لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور فیک اکاؤنٹ پہ اس نے یہ پوسٹ لگائی ہے، اور مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا حال دیکھو، ہمارا حال دیکھو۔ وہاں تو مسلمان محفوظ ہیں، یہاں کوئی چیز محفوظ نہیں۔ ایک آنکھ یہودی کی خوبی نظر آئے، عیسائی کی خوبی نظر آئے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ دجال کی گرد وہ چھا رہی ہے۔ کائنات کا سب سے افضل انسان وہ ہے جو اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے۔ سب سے بڑی گناہ اور سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی اللہ کو تسلیم نہ کرے، اللہ کے رسول کو تسلیم نہ کرے۔ بعد کی جو کمزوریاں ہیں، گناہ ہیں، کمزوریاں ہیں، لیکن وہ درجے کے اعتبار سے وہ چھوٹی ہیں۔ چھوٹی برائی والے کو ہم بڑا بنا دیتے ہیں اور بڑی برائی والے کی چھوٹی خوبی دے کے اسے اچھا کہتے ہیں۔ اسی لیے شیخ نے کہا ہے کہ اسے یہ جان لینا چاہیے کہ وہ یہودی اور عیسائی کی تعریف کر کے کفر کر رہا ہے اور کفر یا جملے اپنی زبان سے نکال رہا ہے۔ قرآن مجید میں
سورت جو کہف ہے، جس کو دجال کے فتنوں کا علاج قرار دیا گیا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، وہ پاک ذات، تعریف صرف اس کی، کسی کی کوئی تعریف نہیں. زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں، تعریف صرف اللہ کی. پہلے نمبر پہ یہ ہے دجال کے فتنوں کا علاج کہ تعریف، ستائش، توصیف صرف اللہ کی. جب انسان کے ذہن میں یہ عقیدہ ہوگا، وہ ترسے گا نہیں کہ مجھے باہر کی نیشنلٹی مل جائے اور میں وہاں جا کے دنیا کی چمک میں اپنے ایمان کی چمک کو گہنا دوں. بالکل ایسے نہیں کرے گا، وہ بالکل سودا نہیں کرے گا. غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے کبو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا، دنیا سے دیکھ کر گر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خطرہ. عزیزان گرامی، یہ دور ہے عقائد کی تجدید کرنے کا، اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے جوڑنے کا، ڈٹ جانے کا. اگر کوئی شخص دکان پہ بیٹھا 2 روپے کی خاطر جھوٹ بولتا ہے، رسول کی حدیث کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دجال کے دجل کا شکار ہو چکا ہے، جو 2 روپے کی خاطر جھوٹ بول رہا ہے، جو اپنے پیٹ کے لیے اپنے بھائی کے پیٹ کو چیر رہا ہے. دجل اور جھوٹ کا نظام، فریب اور دھوکے کا نظام، بھٹائی کا نظام. پھر میڈیا کو کہتے ہیں یہ جمہوریت کا چوتھا ستون ہے، اور سب جھوٹ ہے، سب دجل ہے. پردے کے پیچھے جا کے دیکھیں ہو کیا رہا ہے، کہا کیا جا رہا ہے. جس جھوٹ کو چاہیں سچ بنا کے پیش کر دیں، جس سچ کو چاہیں سیکنڈ کے اندر جھوٹ بنا دیں. پھر جمہوریت کا سسٹم. اسلام آپ کی ذاتی ٹینشن تو ہو سکتا ہے، اجتماعی نہیں. خان صاحب کو سڑکیں بنانے کی ٹینشن تو ہو سکتی ہے، قوم کے بے نمازی ہونے کی نہیں. خان صاحب کو IMF کے اندر وہ قرض اور ڈالر لینے کی ٹینشن تو ہو سکتی ہے، اسے یہ ٹینشن نہیں بالکل ہوگی کہ سود کھانا کتنا بڑا جرم ہے، چونکہ یہ نظام بندے ہی وہ ہائر کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ٹینشن نہیں لیتے. کوئی ٹینشن نہیں ان سیاستدانوں کو، جائے باہر میں سڑک، اگر ایمان نہیں تو سڑک کا اچار ڈالنا، دنیا کا اچار ڈالنا. یہ تو 4 دن کی زندگی ہے، جیسی تیسی ہے گزر جائے گی. دنیا نے اگر ستایا تو مر جائیں گے، مر کے چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے. مرنے کے بعد جہاں ہم نے اٹھنا ہے وہاں تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہے، یا ہمیشہ کے لیے جنت میں. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. جس طرح ہمیشہ اللہ تعالی جنت میں لے جانے والوں کو جنت میں رکھے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ. اسی طرح جو بدبخت ہوئے، بے ایمان ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور ہوئے، وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. ایمان کی آنکھ اس جہنم کو دیکھتی ہے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جس کے بارے اللہ نے یہ فرمایا کہ میں ان جنوں اور انسانوں سے جہنم کو ضرور بھروں گا جو ہماری دعوت کو قبول کرنے کے حوالے سے تکبر کا شکار ہو گئے. یہاں ہی تو عیاشی نہیں کرنی نا، یہ لگژری لائف ہے، 5 اسٹار ہوٹل ہے، نیچے میرے گاڑی ہے، فلاں ہے، میں اپنے گھر والوں سے دور ہوں، یورپ کی فضاؤں میں رہتا ہوں، میرے جیسا بندہ کوئی نہیں ہے. یہاں ہی جینا ہے، ایک ہی بار جینا ہے، یہاں ہمیشہ کے لیے آئے ہو. اگر تم ان یہودیوں سے پوچھ سکو تو پوچھو، تمہیں ایک یہودی یہ خواہش کرتا نظر آئے گا کاش اس کو 1000 سال عمر مل جائے. کیا اس کی خواہش کرنے پہ اس کو پھر 1000 سال عمر مل جاتی ہے؟ نہیں ملتی، نہیں ملتی ہے. وہ اپنے کام میں، یعنی ہمیں اللہ سے دور کرنے میں اتنی محنت کر رہے ہیں اور ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں. ہم اپنی اولاد کو یعنی بڑے فخر سے بتائیں گے بچے نے CSS کر لیا، بیٹی نے فلاں ایگزام دیا تھا اور اس میں اس نے یہ فلاں پارٹ میں بورڈ ٹاپ کیا، اور نیشنلٹی مل گئی ہے نا بیٹی کو، اسکالرشپ مل گیا،
فلاں کمپنی کی طرف سے. بڑے فخر کی بات ہے. عزت والا وہی ہے جس کی پڑولی میں دانے اس کے کملے بھی سیانے. یہ نظام اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جس نظام میں مادہ روپیہ پیسہ تقویت قرار پائے، ترفع الاشرار، کسی شریر آدمی کو عزت اس لیے دی جائے کہ پیسہ ہے، وتوضع الاخیار، عزت والے بندے کو عزت اس لیے نہیں دی جائے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. سمجھو دجل کا نظام کائنات پہ اندھیری بن کے چھا رہا. کیا ہم آج کسی اسکول ٹیچر سے پوچھیں کہ تمہاری ٹیچر کے جب آرڈر آئے خوشی کس چیز کی ہوئی تھی؟ بچوں کو پڑھانے کی یا تنخواہ لگنے کی؟ میں اپنی سی وی کالج میں جا کے جمع کروا کے آیا ہوں، کس لیے؟ ایمانداری سے مجھ سے پوچھئے کہ مجھے یونیورسٹی اگر بلاتی ہے اور میں سی وی جمع کر، میں کس لیے جاتا ہوں؟ میری تنخواہ لگ جائے گی. میں کب اس لیے جاتا ہوں کہ میں یہاں پڑھاؤں گا. ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر کیوں بن رہا ہے؟ کیا اس کے دل میں یہ احساس ہے کہ میں مسلمانوں کو چیک اپ کروں گا؟ من احیاھا فکانما احیا الناس جمیعا، ایک بندے کی زندگی میرے ہاتھ سے بچے گی گویا کہ کائنات بچے گی، اللہ مجھے جنت دے گا. اس لیے کر رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، دل سے بتائیں، اپنے دل سے پوچھیں. استفت قلبک، اپنی روح سے پوچھیں، تمہارا دل تم کو بتائے گا. اس لیے نہیں کر رہا ہے. اخوت اس کو کہتے ہیں. چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر تیرو جواب بےتاب ہو جائے. ایم این اے الیکشن کیوں لڑ رہا ہے؟ آپ کے لیے. ایم پی الیکشن کیوں لڑ رہا ہے؟ آپ کے لیے. خان صاحب محنت آپ کے لیے کر رہے ہیں، میاں صاحب آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں. کوئی نہیں. مفاد پرستی کا دور ہے، اپنا پیٹ مقدم ہے. اور رہے بیچارے ہم، رہا ہمارا مولویوں کا ٹولہ. دجل کے سسٹم میں اسے اتنا مجبور کر دیا گیا ہے کہ بعض ناقبت اندیش اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے جھوٹ سے سہارا لیتے ہیں. مولوی کاروبار کیوں کرے؟ چلو مولوی کاروبار نہ کرے، جو کاروبار کرتا ہے اس کا بیٹا مولوی بنے، اس کا بیٹا ممبر پہ آئے. آؤ آنکھیں کھولو، بیوی کو ٹینشن کس کی ہے؟ ایک ہی بات. ہزاروں رشتے پچھلے چند سالوں میں میرے پاس آئے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رشتہ کروا دیں. پوچھا گیا کہ کیا کرتا ہوں؟ اللہ کی قسم ممبر پہ کھڑا کے کہہ رہا ہوں آندھا پیندا ہوئے. ہزاروں رشتے یہی آئے. کھاتا پیتا ہو، کاروبار کرتا ہو، پیسے والا ہو، مادہ پرستی، میٹیریلزم، سوشلزم، المانیہ، سیکولرزم، دین کی کوئی ٹینشن نہیں، لبرلزم، ایتھیس، روپیہ، پیسہ خدا ہے، پیسے کو سلام ہے، روپے کو سلام ہے. تدور الدولہ یدور ما ھذا، جہاں یہ دولت گھومتی ہے وہاں گھوم جاتے ہیں. اگر تو تم انہیں کچھ دے دو، یؤتوا منھا رضوا، تو خوش ہوں گے، وَإِن لَّمْ یؤتوا منھا یسخطوا، نہیں دو گے تو ناراض ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کی آمد کی ایک علامت اور نشانی یہ بھی ہے کہ کسی بندے کو اپنے حق میں بلوانا ہو تو اسے پیسے دینا پڑیں گے. حدیث ہے. اور اسے تم جیب بھر کے پیسوں کی دو گے، وہ دو نعرے لگائے گا اور اس کے بعد کہے گا اور دو، ورنہ میں دوسرے کا جھنڈا اٹھا لوں گا. ہم ووٹ دیتے ہیں پاکستان کی اصلاح کے لیے دیتے ہیں، اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے دیتے ہیں. ایک ایک شخص ملٹی نیشنل کمپنی چلانے والا ہو یا کیلے کی چھابڑی لگا کے بیٹھا ہو، سب پیٹ کے لیے بیٹھے. مولوی سے لے کے جس سے یہ امید نہیں تھی، جس نے دین کا کام کرنا تھا، لوگوں کو اس گمراہی سے نکالنا تھا، وہ بھی اگر آتا ہے تو اس لیے آتا ہے کہ اس نے کچھ مکمکا دیا ہوگا. ابھی تک بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی دجال کے سسٹم کے تانوں بانوں کی
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرے گا اور وزن دجال کے نظام میں اس بندے کا ہوگا جس کے پاس پیسے ہوں گے. انسانی اقدار، انسانی روایات، رکھ رکھاؤ کا وہ روشن دور جو ہمارے بزرگوں نے دیکھا اور 19ویں صدی میں اس نے آخری سانسیں لی اور 20ویں صدی میں اس کا انتقال ہو گیا. سٹیٹس کی جنگ ہے. ہر شخص کو یبنی الناس بیوتا یوشونہا وشی المراحل. دجال کے سسٹم کے اپروو ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ٹینشن ہوگی تو اپنے گھر کی دیواروں کو سجانے کی ہوگی. میرے گھر کی دیوار اچھی ہو، میری نماز اچھی ہو، کیا یہ دونوں ٹینشنیں برابر ہیں؟ میرا بیٹھنے کا بیڈ روم اچھا ہو، مکان رشتہ دیکھنا ہونا ہے، نک نہیں رہندا یار. قرآن اچھا ہو، دونوں ٹینشنیں برابر ہیں. میں نے ڈیوٹی پہ جانا ہے، جواب نہ ہو جائے 3 ناغوں پہ معطل کیا جا سکتا ہے. کیا اتنی ٹینشن سے نماز کی طرف آتا ہے؟ یہ فرض ہے. فرض کا انگلش میں ترجمہ کریں تو اسے ڈیوٹی کہا جاتا ہے. لفظ ڈیوٹی اس کا اگر اردو میں ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ فرض ہے. نماز فرض ہے، میری ڈیوٹی ہے. جمعہ فرض ہے، میری آپ کی ڈیوٹی ہے. یعنی وہ ڈیوٹیاں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے لگائیں. ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. تمہیں اپنی زندگی میں ایسے بندے نظر آئیں گے جن کی ٹینشن اول آخر دنیا سے ختم ہو کے، دنیا سے شروع ہو کے دنیا پہ اختتام پذیر ہوگی. ایسی نسل کے لیے میں اللہ نے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے جلد دجال کے فتنے سے جس طبقے کو متاثر ہونے کی وعید سنائی ہے وہ طبقہ ہے جو طبقہ پیسے کا پجاری ہوگا. تائس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفہ. وہ تباہ ہو گیا وہ بندہ جو روپے کا بندہ ہے، برباد ہو گیا وہ بندہ جو پیسے کا بندہ ہے. چادر کا بندہ، بھوک ہوس خواہش کا بندہ. سارا دن کیا ہمارے پاس اس سے زیادہ ہے جو ہمارے بڑوں کے پاس تھا؟ ہاں زیادہ. کیا اطمینان اتنا ہے جتنا ہمارے بڑوں کو تھا؟ ہماری 1.5 ایکڑ زمین تھی، ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے وہ زمین سونا اگلتی تھی. اس زمین سے پورا گھر پلتا تھا، بکریاں پلتی تھیں، عقیقے ہوتے تھے، لین دین کا سامان، گنا، گول، شکر، کپاس اور کاٹ کے گھر کے کھیت وہ 1.5 ایکڑ سے سرخ مرچ سے لے کے تمام سبزی وہی زمین اگاتی تھی، وہیں سے آتا تھا. ایک پوری فیملی کو 1 ایکڑ بہت زیادہ ہے اگر وہ اللہ کی ذات پہ ایمان رکھ کے محنت کرنے والی ہو. اگر سرمایے کی ہوس آ جائے تو رسول اللہ نے فرمایا یہ ساری دنیا بھی چھوٹی ہے. ایمان والا 2 آنکھوں سے دیکھتا ہے. ایک آنکھ ظاہر سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ میرا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا، لیکن میں اس کا فائدہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اس کے بعد ایک جہاں نظر آ رہا ہے، ایک سسٹم نظر آ رہا ہے، ایک کائنات نظر آ رہی ہے جس سسٹم اور جس جہاں کے لیے میں اپنی بیوہ بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، میں اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کر رہا ہوں، میں اپنے والد کا اکرام کر رہا ہوں. آپ نے صحیح احادیث پڑھ کے دجال کی بے شمار نشانیوں پہ خطبات سنے ہوں گے. میں اس کی عصری تطبیق کے پہلو کو آپ کے سامنے اجاگر کر رہا ہوں کہ اس کی نشانیاں، اس کا اظہار کیسے ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرمایہ داروں کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ دجال کے ساتھ ہوگا. ان کے پاس ذخیرے کی فراوانی ہوگی اور اس کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی. پوری کائنات کے بیج کنٹرول کرنے کی محنت کی ہے. ہماری ریسرچ سینٹر جو زراعت کے ریسرچ سینٹر ہے، ہماری مشینریوں کو زنگ لگ گیا ہے.
आप बीज एक मरतबा लाके बड़ी फसल होती है, दोबारा उगता ही नहीं है। ये बिल गेट्स इसका सबसे बड़ा सिस्टम है पूरी कायनात, और इसका पसे मंजर टोटल यहूदी है, और टोटल कायनात की ग़िज़ा को कंट्रोल करने के लिए इसने खरबों डॉलर खपा रखे हैं, खरबों डॉलर खपा रखे हैं। बीज वहां से आए, एक मरतबा फसल उगे, उसके बाद वो बीज हो लेकिन फसल ना उगे, ताकि कायनात की फसलों पे कंट्रोल किया जा सके। फिर मसनूई टेक्नोलॉजी, ये 3D, ये 4G, ये 5G, ये ग्लोबल विलेज की दुनिया के तमाम तर शनाख्तों से निकाल के एक ग्लोबल विलेज जो 1900 यानी आज से 20 साल पहले जिसे तश्कील दिया गया है, और ठीक 20 साल के बाद अगर मैं जिंदा रहा, आप में से जो नौजवान है वो रहे या कोई बुजुर्ग हुआ, वो देखेंगे कि एक मुल्क लॉन्च होगा जो ग्लोबल विलेज के नाम पे होगा, और उसकी लोग नेशनैलिटी लेने के लिए मेहनत करेंगे, उसे दुनिया की शनाख्त से निकाल के वो शनाख्त दी जाएगी। किसी ममलकत का उस बंदे पे कंट्रोल नहीं चलेगा। अगर कोई ममलकत उस पर कंट्रोल चलाएगी तो इंटरनेशनल ये कंपनियां और बैनुल-अक़वामी ये बदकुमाश ये हरकत में आएंगे। जिस तरह जर्मनी की नेशनैलिटी का बंदा पाकिस्तानी पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान में उस पर ज्यादती हुई या ना हुई, उसने केस किया, जर्मन का सफारतखाना हरकत में आ गया, भाई हमारा बंदा है, हम इस पर ज्यादती नहीं होने देंगे। वो सफारतखाने फिर फजा के अंदर मसनूई स्टेट बनाई जा रही है, उसका वजीर आजम भी लॉन्च कर दिया गया है, और लोग उसकी नेशनैलिटी लेने के लिए उन इदारों को पैसा जमा करवा रहे हैं। उन मुल्कों की नेशनैलिटी लेने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था, लोगों जब दज्जाल का सिस्टम प्रमोट हो रहा हो और किसी ईमान वाले को अल्लाह बसीरत अता कर दे, तो उसकी आफियत सिर्फ इसी चीज में है कि अपने घर में बैठ के अपनी औलाद को कंट्रोल कर ले, अपने गुनाहों से अल्लाह से मुआफी मांगे। ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा हतदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम, तुमने अल्लाह की तरफ पलटना है, अपने अल्लाह की तरफ जाने वाले दिन को अपनी आंखों के सामने लेके आए, और अपनी औलाद को ईमान दीन पे इस्तिकामत देने के लिए दिन रात की कुर्बानियां दे दे, और जब वो देखे कि मेरी औलाद के दीन ईमान को खतरा है, सारी दुनिया छोड़ के उसे पहाड़ की चोटी पे जाके बैठना पड़े, बैठ जाए कि अगर इस पहाड़ पे बैठ के मेरा ईमान सलामत रहता है तो मैं अपने ईमान को सलामत रखने के लिए कहीं तक भी जा सकता हूं। क्या हम जो जंगें लड़ रहे हैं ये इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारा ईमान सलामत रहे, हमारी नस्ल का दीन सलामत रहे? हम तो अपनी औलाद को दर्श ही देते हैं, फलां दा मुंडा इन्ना कमा के लिया तो की कीता, फलां दा मुंडा मास्टर लग गया तो की कीता, फलां दा मुंडा सिपाही लग गया, यानी ब्लैक मेलिंग मालिक मां बाप यही है, सत्य का सिर्फ यही रह गया। मदीना तैयबा चले, सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हम अक्सर ये जुमला सुनते थे, फलां का बच्चा रोजा रखता है तो क्यों नहीं रखता? अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले जब एहतिसाब करते तो ये जुमला पूछा करते थे, जब पिछली मीटिंग हुई थी उस मीटिंग से लेकर आज की मीटिंग तक बताओ तुम में से किसी की नमाज तो नहीं रही? खबरदार, अगर तुम्हारी नमाज ताखीर का शिकार हुई, और खबरदार तुमने किसी ईसाई यहूदी को किसी मुसलमान पे तरजीह दी, ईमान वाला साहिब ईमान जिसकी इज्जत करना भी सवाब है, उन नस्लों का ईमान दावे है। मैं आपको अपने एक अजीज की बात सुनाता हूं, शायद मेरे किसी भाई के दिल में ये बात, जी साडियां मसीतां दा की हाल है, साडियां मदरसियां दा की हाल है, असी मौलवी बना के गए नहीं, हमें लाखों शिकवे हैं आदियां मसीतां तो मदरसियां से, ठीक है। मैं आपको यूरोप की अपने हकीकी एक अजीज की बात सुनाता हूं। औरत पर्दे की पाबंद के आप मिसाल ना ढूंढ सके, कुरान का तर्जुमा पड़ी हुई, साहिबे बसीरत, शादी यूरोप में हो गई, अल्लाह ने बच्चे दिए, बड़ा अच्छा मुआशरा है, बड़ा अच्छा मुआशरा है। पाकिस्तान में तो ये होता है, पाकिस्तान में तो वो होता है, ठीक है, अच्छा मुआशरा है, रहिए भाई, समझाया सुझाया, बच्चे जवान हुए, आपको मालूम है कि वहां आजादी है, मां बाप कुछ नहीं कह सकते। दो बेटे, मुसलमानों के बेटे, ला इलाहा इल्लल्लाह
اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کے بیٹے، تیسری بیٹی، بیٹی پھر بیٹی، بلوغت کی عمر کو پہنچے، اپنی مرضیاں کی شادیاں کر لیں، باپ تو مر گیا ان کا، اور مسلمان نسلیں عیسائیوں کو جنم دے رہی ہیں۔ یہ ترقی یافتہ ملک ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جس کو مدرسے سے چڑھا ہے، جس کو مسجد میں لاکھوں عیب ہیں، ہوں گے، کمیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، لیکن ایمان تو اس ذات پہ ہے نا، پیشوا اور مقتدا تو اللہ کا رسول ہے نا۔ یہ زبان جب تعریف کرتی ہے صرف خدا کی کرتی ہے اور مصطفیٰ کی کرتی ہے۔ اب آپ کے لیے، پوری امت اسلامیہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی روشن مثال دی تھی۔ اب رستہ میرے آپ کے سامنے، کوئی شخص جو دل کے اندر یورپ کا خواب دیکھنے کی ہوس لیے بیٹھا ہے، اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اسے نفرت میں تبدیل کرے۔ غیر المغضوب علیہم، پڑھے سر، اے اللہ ہمیں اس رستے پہ ایک قدم رکھنے کی مہلت نہ دینا جس رستے پہ وہ چلے جن پہ تیرا غضب ٹوٹا، یعنی کہ یہودی، اور جس رستے پہ وہ چلے جو گمراہ ہو گئے، یعنی کہ عیسائی۔ پڑھتے ہیں نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور پھر بھی در بدر ٹھوکر، کاش اعتقاد ہوتا، بصیرت کے ساتھ پڑی ہوتی، ایک سجدہ ہی جہانوں کے فتنوں کو شکست دینے کے لیے کافی ہو جاتا۔ آنکھوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی نسلوں نے عیسائی پیدا کیے، یہودی پیدا کیے، یہ اچھا معاشرہ ہے۔ جو مذہب کو کھا جاتا ہے، جس نے عیسائیت کو کھا لیا، اور باقی رہا دجل، باقی رہا انٹرنیشنل فراڈ، اور دنیا میں یہ مہذب حکومتیں جتنے بڑے انسانیت سے فراڈ کرتی ہیں، اگر موقع ملے اور انسانوں کو سمجھانا انسانوں کے بس میں ہو تو اس معاشرے کے تعفن کی بدبو سے کائنات مر جائے۔ جتنے بڑے بڑے فراڈ عوام سے یہ کرتے ہیں، انٹرنیشنل درجے کے فراڈ، یہ ان کو لانچ کیا جاتا ہے، ان کو لایا جاتا ہے۔ یعنی اقوام متحدہ دنیا کو انصاف فراہم کرے گی جس کے ہاتھوں، جن کی نسلوں کے ہاتھوں نبی قتل ہوتے رہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رستے کی مثال ایسے ہے، آپ نے ایسے لکیر کھینچی، فرمایا تلخ و شیریں بھی ہے، رطب و یابس بھی ہے، خشکی و تری بھی ہے، مشکلات بھی ہیں، لیکن رستہ جاتا سیدھا جنت کی طرف ہے، کامرانی کی طرف ہے، کامیابی کی طرف ہے۔ علیہم ستور مرخا، اس رستے کے ارد گرد چاندی کے چوکھٹیں ہیں، اور چاندی کے چوکھٹوں کے درمیان سونے کے دروازے ہیں، ان سونے کے دروازوں پہ ریشم کے پردے ہیں۔ جب میرے مشکل رستے پہ کوئی چل رہا ہوتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ ریشم کے لہلہاتے پردے کو سائڈ پہ کر کے جھانکے تو صحیح ابھی ستور مرخا، ستور مرخا گوگل پہ لکھیے، ساری حدیث آ جائے گی۔ ستور مرخا 6-7 حدیث آ جائے، سب کا مطالعہ کیجیے۔ میرے رستے پہ چلنے والا تھکاوٹ کا شکار ہو کے کہے گا یار یہ جو اتنے دروازے میں پیچھے بھی چھوڑ آیا ہوں، چاندی کی چوگاٹھیں اور سونے کے دروازے اور ریشم کے پردے ہیں، اب میں تھک گیا ہوں۔ مولوی کے بچے کو کیا ملا ہے؟ اس کے ابے کا بھی مکان نہیں تھا، اس کا بھی مکان نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب اس لیے بیزار ہو گئے کہ ہماری مسجد کے نمازی ہمیں باتیں کرتے، لہذا میں اپنے بیٹے کو مولوی نہیں بناؤں گا۔ کائنات میں انسانوں میں سب سے بڑھ کے عزت آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں ہوتی رہی، بولے ہوتی نہیں رہی، اتنی باتیں ہوتی رہی، وہ سینہ جس سینے میں کائنات سما جائے، اس سینے کے بارے اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں بیما یذیق صدرک، کہ جب یہ باتیں کرتے ہیں تو میرے محمد تیرا سینہ تنگ پڑتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، تیرے سینے کو
کشادگیوں میں تبدیل کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پہلے سختی آئے گی پھر آسانی آئے گی۔ سطور مرخا، اس کا جی چاہے گا یار اسی نہیں یہ پردہ سے آرتے کر کے دیکھیے، فلاں ہو کے آیا ہے، اسی نہیں ہو کے آئیے، فلاں کردہ ہے اسی نہیں کر کے دیکھیے۔ فرمایا جو ہی وہ پردے کو ہاتھ میں لگائے گا اس کا ایمان کتنے کا شکار ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالی نے اس حدیث کی وضاحت ہوئی، اور اب وہ آیت پڑھی بات مکمل کروں۔ قرآن مجید میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سبع مثانی دی اور آپ کو قرآن عظیم دیا ہے۔ جب یہ دولت آپ کے پاس ہے نا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منه، اب دنیا کے پاس جو ظاہری چمک دمک ہے تو نے آنکھ اٹھا کے دیکھنا ہی نہیں ہے۔ میرا جی کرتا ہے بزنس مین بننے کو، بزنس مین کا کیوں نہیں جی کرتا جمعہ پڑھانے کو؟ اسلام یہ معاشرہ چاہتا ہے بزنس مین ترجمہ پڑھے، اس کی دکان پہ ملازم حدیث پڑھیں، دین سیکھا سکھایا جائے، اسلامی تعلیمات کو پروموٹ کیا جائے۔ اگر ایک شخص نے گھر میں کما کے کھا لیا ہے اور اس کے گھر میں اگلے دن کا لقمہ ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہے اور اگر اسے نیند آ گئی ہے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا ایمان فوت ہو چکا ہے۔ یہ ہے وہ ایمان والا معاشرہ، مسلمانوں کی خیر خواہی والا معاشرہ۔ ایک ایک گاؤں ہے اور اس گاؤں کے پاس 50-50 اور 100 مربع زمین ہے، چونکہ ہوس کی انتہا نہیں ہے لہذا ان زمینوں کی روزی اس گاؤں میں بسنے والے 1000 افراد کو بھی پوری نہیں آ رہی۔ اس لیے یہ سسٹم دنیا کی خیر اور برکت کو بھی ختم کرتا ہے۔ جو ہوس کا اور اپنے پیٹ کی پوجا کا سسٹم ہے، مادہ پرستی کا سسٹم ہے، سچ مچ میں آنکھوں کے سامنے برکت اٹھتی ہے اور آخرت کی محرومیاں تو انسان کے حصے میں آتی ہیں۔ آئیے اختصاراً بات عرض کروں کہ اگر تو میرے آپ کی آنکھوں کے سامنے دنیا کے پردے زیادہ لہلہا رہے ہیں اور ہمیشہ یہی خیال صبح سے لے کے شام تک ستائے جا رہا ہے، 6 کے 6 بچے ہیں اور یہی فکر ہے، تو پھر جائزہ لیجئے ہم کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے کے آنے سے پہلے سمجھ لینے کی توفیق عطا کر دے۔ جہاں دجال کے فتنے سے پناہ مانگی گئی ہے وہاں ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے اے اللہ میں دنیا کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، چونکہ درمیان میں دجال کو رکھا گیا وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور شروع میں زندگی موت اور دنیا کا فتنہ بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کے لیے، اپنی زندگی کے لیے اور موت سے دور بھاگنے کے لیے بہت سارے لوگ دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے، اور آخر میں رکھا گیا ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَعْصَمِ وَالْمَغْرَمِ، اے اللہ میرے اوپر چٹی پڑے میں مقروض ہو جاؤں، پیسے کے بوجھ تلے دب جاؤں، دنیا کی کسی ضرورت کے لیے، خواہش کی تکمیل کے لیے کسی سے پیسہ پکڑوں اور پھر وہ اس قرض کی آڑ میں مجھ سے ناجائز معاہدات منوائے۔ اے اللہ میں اس دن کے آنے سے پہلے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ سب کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے اس دعا کی تفسیر میں کہ جب ملک IMF سے قرض لیتے ہیں پھر دجالی سسٹم کی شرائط کو منوایا جاتا ہے اور ان سے لکھوایا جاتا ہے، ان سے لکھوایا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو اس سارے جہاں کی کہانیاں وحی کے ذریعے سے بتا رکھی تھی اور آپ قیامت تک کے ہر شخص کے لیے مکمل رہنمائی چھوڑ کے گئے ہیں۔ دیکھے جو کوئی دیدہ ہے، عبرت نگاہ ہو، اللہ ایمان والی آنکھیں عطا کر دے اور اسلام والے قلب و جگر عطا کرے۔ اللہ ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، سچا ستھرا نظیف عقیدہ اللہ تعالی عطا فرمائے، ایمان پہ استقامت دے، ایمان پہ خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ دین جب ذاتی ملکیت قرار پائے اور انسان اس پہ خود مختاری جتلائے اور سٹیٹس اور عزت اور شرف صرف مادہ پرستی اور پیسہ قرار پائے، یہ علامتیں ہیں دجال کے سسٹم کے حرکت میں آنے کی۔ یہ نشانیاں ہیں کہ ایک انسان داڑھی رکھے مرضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نہ رکھے کوئی مسئلہ نہیں،
نماز پڑھ لی ٹھیک ہے، ذاتی مسئلہ ہے. برائی کرے ذاتی مسئلہ ہے. عقیدہ توحید قبول کرے، قبر پہ جا کے سجدہ کرے، ذاتی مسئلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سینے سے لگائے نہ لگائے، ذاتی مسئلہ ہے. جا سٹیٹس کے لیے صرف ایک چیز معیار قرار پائے کہ ہوس اور خواہش کی تکمیل میں چونکہ مال معاون ثابت ہوتا ہے اور خواہشات بے لگام ہو جائیں، ضرورتوں سے بڑھ کے لوگ خواہشات پورا نہ ہونے پہ رونے لگیں، جبکہ ہم اس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس معاشرے کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تھیں تو وہ کبھی نہیں روتے تھے. ان کی زندگی میں کئی مہینے ایسے آتے تھے کہ کئی مہینے ضرورت پوری کیے بغیر گزر جاتے تھے، ان کی زبان پہ شکوہ نہیں آتا تھا. وہ اتنے مضبوط انسان تھے، ان میں اتنی بڑی مردانگی تھی. یہاں خواہشوں کو پورا نہ ہونے پہ پورے کا پورا معاشرہ ٹینشن کا شکار ہے. اور خواہش بھی وہ ہے جس کا ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی پرمیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، خیر خواہانہ مشورہ دوں گا. اگر آپ اللہ کے کاغذوں میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، یہ مولوی والی بات نہیں، اس لیے کہ میں مولوی ہوں نہیں، میں سچ مچ بیٹا ہونے کے ناطے سے آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. آپ کسی نہ کسی اللہ کے گھر کی ذمہ داری لے لیں. جب آپ ذمہ داری لیں گے تو لا محالہ پھر آپ اللہ کے دین سے اٹیچ رہیں گے. جب اٹیچمنٹ ہو جائے گی تو دین آپ کے خیالات میں جگہ بنا لے گا کہ میں نے یار یہ کام کرنا ہے، نماز کا انتظام کرنا ہے. تو دنیا کے خیالات جو مچل رہے ہوں گے ان خیالات میں ایک خانہ وہ بھی ہوگا جہاں کہیں دین کی، کیا جمعہ ہے، آج جلسہ ہے، آج محفل ہے، آج ساؤنڈ کا انتظام کرنا ہے، آج مولوی صاحب کے کھانے کا انتظام کرنا ہے، آج نمازیوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا ہے، کولر کا انتظام کرنا ہے، اے سی کا انتظام کرنا ہے. تو وہاں جو جہاں دنیا کی ضرورتیں آپ، اور یہ نفلی طور پہ نہیں ہوگا ہاں بھی کر لیں گے، نہیں، سچ مچ منسلک ہو جائیں، منسلک ہو جائیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس رسی نو پھڑ لاؤ. عَزُّ بِالنَّوَاجِذ، جنہیں دند نہ کوئی شے کٹ کے پڑی دی ہے، پھر چھڈو نا. لَنْفِسَامَ لَهَا، پکڑ تم لو، پھر ٹوٹنے میں نہیں دوں گا، ٹوٹنے میں نہیں دوں گا. انی جاعلک للناس اماما، اے اللہ میری نسل میں بھی تقوی کے امام پیدا کرنا جو تقوی والوں کی امامت کروائیں. آئیے کسی نہ کسی دین کے مرکز کی یاد یاری خود اپنے ہاتھوں سے سیراب کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ میں یہ کروں گا، میری ڈیوٹی یہ ہے، اتنا حصہ مسجد کا میں نے دھونا ہے، 5 نمازوں میں ایک مسجد میں ایک صف کو میں نے بچھانا ہے، چھوٹی سی ذمہ داری. یہ کام میں نے کرنا ہے. مسجد کے 3 پنکھے میں نے بند کرنے، یہ میری ڈیوٹی ہے. میں نے خوشبو کی شیشی رکھنی ہے ہر جمعے لے جا کے، میں نے موم بتی لگانی، میں نے اگربتی لگانی، میں نے صابن رکھنا ہے، میں نے 2 جوتے رکھنے واش روم پر، میں نے جھاڑو رکھنا ہے. آج میں اور میرے بچوں نے مسجد کی گیلری صاف، کوئی نہ کوئی ذمہ داری آپ اپنے گلے ڈالیں. اس کی ذمہ داری جو ہے اس کو اپنا حصہ سمجھیں، فرض سمجھیں، تو انشاءاللہ اس ذمہ داری کا احساس، دین کی فکر آپ کے دل میں لائے گا. اللہ اس کے ذریعے سے دین کے خیالات اور ارادے اور دین کی فکر اور دین کی ٹینشن، اور کامیاب شخص وہی ہے جو اس لیے پریشان ہو، جو دین کا کوئی کام ہو اس حوالے سے اس کے ذہن میں سوچ آ جائے، اس کی صدیوں کی عبادت پہ وہ سوچ اور فکر بھاری ہو جاتی ہے. جو اخلاص کا لمحہ اللہ اسے نصیب کر دیتا ہے اللہ کے گھر کے دین کی یادگاری کے لیے، کسی مدرسے کی تعمیر کے لیے. اللہ تعالی ہم سے کام لے، ہمیں مدارس کے ساتھ منسلک کرے، مساجد کے ساتھ منسلک کرے، قرآن مجید سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں.